او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رمضان المبارک کے بعد اور اس کے بعد ایک بڑے دن عید الفطر کے بعد شوال المکرم کے دوسرے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس جامعہ مسجد میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دنیا میں گزارنے کے لیے ایک نظام دیا ہے۔ دنیا میں پوری انسانیت آزاد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے کچھ طریقہ بتایا ہے، اصول بتائے ہیں، اور جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہو وہ ایمان والا ہے، اس کو مسلمان ہم کہتے ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں، مذہب اسلام میں جس نے اپنے آپ کو داخل کرایا، خواہ وہ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا یا بعد میں اس نے اسلام لایا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نظام قائم فرمایا ہے۔ یہ انسان عام جانوروں کی طرح آزاد نہیں ہے کہ جس طرح سے چوپائے دنیا میں جس طرح سے زندگی بسر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ انسان اس جانور کی طرح اس کا صرف چارہ اور پانی اور باڑہ اللہ تعالیٰ نے نہیں مہیا کیا ہے، بلکہ وہ ساری ضروریات ہیں، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا تجارت کرنا، ملازمت کرنا، خرید و فروخت کرنا، یہ ساری اس کی ضروریات ہیں۔ اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، یا ایھا الناس، اے لوگو، میں نے تم کو اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ تم میری بندگی کرو، میری اطاعت کرو، میری فرمانبرداری کرو۔ جنوں اور انسانوں کی تخلیق اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ عبادت کریں۔ آپ مسجد میں آئیں، یہاں رکوع کریں گے، آپ سجدہ کریں گے، اپنی پیشانی زمین پر رگڑ دیں گے، رکوع کریں گے، قیام کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور عبادت علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی آخری درجے کی یہ ہے کہ انسان اپنی پیشانی اس مالک کی خاطر زمین پر رگڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جس نے رسول بھیجا ہے، اس سے پہلے بھی قومیں اس دنیا میں آئی، اس دھرتی پر گزری ہیں، اور بہت ساری قوموں نے اس زمین پر فساد، بگاڑ، کرپشن پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جا بجا اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تھوڑا سا آپ سفر کیجئے، مصر جائیے، آپ فلسطین جائیے، آپ اور ایسے ہی عرب ممالک میں آپ جائیے، جزیرۃ العرب میں آپ جائیے، کس طرح سے گزشتہ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، ان کی برائیوں کی وجہ سے، ان کے خرافات کی وجہ سے۔ قوم سمود کو آپ پڑھیے، آپ قوم لوط کو پڑھیے، آپ قوم شعیب کو پڑھیے، آپ مصر میں جائیے، آپ جہاں وہاں ایک بہت بڑا جو زمین پر اس دنیا میں یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، فرعون، اس کی لاش آج بھی موجود ہے اور قیامت تک اس کی لاش موجود رہے گی۔
یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے آپ کی نشانی کو اس لیے چھوڑ دیا ہے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت کی چیز بنے. ہم نے آپ کی لاش کو محفوظ کر دیا ہے اور قیامت تک اس فرعون کی لاش وہ محفوظ رہے گی. ان پہاڑوں کو دیکھیے جن پہاڑوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، وہ ابھی بھی سیاہ پہاڑ وہاں موجود ہیں جب انسان وہاں سفر کرتا ہے. آپ بدر کو دیکھیے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو اتارا تھا اور اپنے ایمان والوں کی مدد اور نصرت فرمائی تھی. وہی اللہ آج بھی ہے جس نے 313 کو غالب کر دیا تھا اور ان کی نصرت اور مدد ہو گئی تھی. اور بدر کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والوں کو یہ عید الفطر عطا کیا. یہ جو کل آپ نے اور ہم سب نے تہوار اور عید جو منائی، مسلمانوں کے لیے عید صرف 2 عیدیں ہیں. ہر قوم کی کوئی تہوار ہے، ان لقوم عید، ہر قوم کے لیے کوئی تہوار ہے، کوئی عید ہے. اور مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں احکامات فرمائے، اس میں نماز کا حکم دیا ہے، شکرانے کا حکم دیا ہے. یہ عید الفطر ہے جنگ بدر کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے جب مکہ سے ہجرت کی تھی اور ایک لمبا سفر ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شوال، شعبان اور اس کے بعد رمضان آیا تھا. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو آیت رمضان المبارک کی روزے کی فرضیت کی جو نازل ہوئی تھی وہ شعبان میں ہوئی تھی. اور شعبان کے بعد ہی فوراً اللہ تعالیٰ جب مدینہ پہنچے تھے تو حکم ہوا تھا کہ لڑائی کرنی ہے، جنگ لڑنی ہے. اور اس کے بعد آپ مدینہ سے چند فاصلے کی دوری پر، لگ بھگ 72 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ بدر کا مقام ہے جہاں پر پہلا گھمسان ہوا تھا اور جس میں قلیل تعداد میں مسلمان تھے اور ان کے پاس وہ اسلحہ اور وہ اشیاء بھی نہیں تھی جو لڑنے کے لیے وہ ان کافروں کے ساتھ وہ لڑتے، جو ان کے مخالف تھے، دشمن تھے. اور پھر جن لوگوں نے حج اور عمرہ کیا ہوگا انہوں نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار کو بھی اس میدان کا دیدار کرایا ہے اور انسان وہاں بالکل دنگ رہ جاتا ہے کہ کس طرح سے ایمان والوں نے کس طرح سے وہاں محنت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ وہاں جنگ لڑی ہے. اور وہاں پر ان دشمنوں نے کس طرح سے ہیلا بازی کر کے اوپر سے وہ آئے تھے. وہاں ایک ریتلی جگہ ہے اور ایک مٹی والی جگہ ہے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے باران رحمت کو برسایا اور جس کی وجہ سے ان کفار کے ہوئی تھی. اور اس کے بعد ہی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو عید الفطر کا حکم دیا. رمضان المبارک کے بعد شکرانے کی 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اسی طرح سے جب آپ عید الاضحیٰ بڑی عید پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک قربانی ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کی قربانی اس عید الاضحیٰ کے پیچھے ہے کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم نے اپنے لخت جگر کو اس پہاڑ پر لے گئے اور اس کے بعد گلے میں چھری چلائی اور اللہ کے حکم کی وجہ سے جنت سے اللہ تعالیٰ نے دمبے کو بھیجا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحانات میں کامیاب کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات نے علماء سے اور واعظین سے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو کیوں فرض کیا، اس کا مقصد کیا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. دنیاوی اعتبار سے آپ کسی چیز پر محنت کرتے ہیں، محنت کے بعد ہی پھل ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. بنا اسباب کے انسان چل ہی نہیں سکتا ہے. اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ایمان والوں کو دیا گیا ہے. اسباب کے بعد توکل کیا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں تو اس میں اسباب کو اختیار کیا. آپ خندق کو دیکھیے، آپ حضور نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا کہ ہمارے یہاں ملک ایران میں اس طرح کا کام ہوتا تھا کہ جب ہم دشمنوں سے لڑتے تھے تو خندق کھودنے کا حضور نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے حکم دیا اور صحابہ نے پھاوڑا لے کر اور کدال لے کر اور گنٹی اور بیلچا لے کر اس خندق کو کھودا گیا. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ
دست مبارک سے اور بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ میں پتھر باندھ کر اور اس کے بعد اس خندق کو کھودا گیا، اور اس کے بعد وہ خندق اتنی خطرناک تھی کہ دشمن اس سے پھلانگ نہیں سکتے تھے۔ جب دشمن آئے تو اس خندق کی وجہ سے بہت سارے دشمن اس میں زیر ہو گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے ہیں، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر۔ بہت سارے روزے دار ایسے بھی ہیں کہ سوائے ان کا بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سارے ایسے قیام کرنے والے، شب بیداری کرنے والے، تراویح پڑھنے والے، رات کو قیام کرنے والے ایسے بھی ہیں کہ جن کو سوائے سحری کے، رات جاگنے کے، بیدار ہونے کے کچھ بھی حاصل نہیں۔ روزے کی دو قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی، ایک تو انسان اپنے کھانے کی اس اوقات میں تبدیلی کرے، چینجنگ کرے کہ سحری کے وقت کھائے اور افطاری کے وقت کھائے، دن میں کچھ نہ کھائے، ایک تو یہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں انسان کھانے سے رک جائے وہاں انسان اپنی زبان کو غیبت سے، جھوٹ سے، چغل خوری سے، بہتان تراشی سے، کسی کی کیچڑ اچھالنے سے، کسی کی پگڑی اچھالنے سے، کسی کی ٹانگ کھینچ خیال نہ آ جائے، ذہن میں کچھ اس طرح کے فطور نہ آ جائے فلاں صاحب کے متعلق، صدر صاحب کے متعلق، امام صاحب کے متعلق اور مولوی صاحب کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہم لوگوں کو یہ ٹھیکہ نہیں دیا ہے، یہ بہت بڑی بیماری انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ خود کرامن کاتبین بنے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہے، اللہ نے ملائکہ مقرر کیے ہیں، ہر انسان کے ساتھ کرامن کاتبین ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو آپ کرتے ہو وہ لکھتے ہیں۔ رجسٹر انسانوں کا بن رہا ہے، رجسٹر بننے کے لیے چرالہ سے کوئی آدمی مقرر نہیں کیا ہے۔ کسی انسان کے اندر برائی ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، کوئی برائی ہے تو ہمدردی اس کو ہے کہ اس کو سامنے بولنا ہے کہ آپ کے اندر یہ برائی ہے، آپ یہ غلط کرتے ہیں۔ اگر اس کے پیٹھ کے پیچھے آپ وہ بیان کریں گے تو یہ غیبت ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس فرد کے اندر وہ برائی نہیں ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا غیبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی کی غیر موجودگی میں اس کا تذکرہ کرے، اور غیبت یہ ہے کہ اس کے اندر وہ برائیاں ہیں، خدا نخواستہ اگر اس فرد کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں اور یہ اس کا تذکرہ کر رہا ہے تو یہ تہمت ہے، یہ الزام ہے، اور یہ غیبت سے بھی اوپر درجہ ہے۔ تو روزے کا حکم یہ تھا کہ لعلکم